اب تیسری قسم آ گئی ان لوگوں کی. پہلی وہ قسم تھی جن کو قتل کرنا تھا، ایسے ہی ہے، اور دوسری یہ قسم آ گئی جن کو قتل نہیں کرنا. ان میں سے کئی لوگ وہ ہیں جو ایسی قوم کا حصہ بن گئے ہیں جن سے مسلمانوں کا معاہدہ ہے، یا وہ مسلمانوں کے پاس آتے ہیں لیکن مسلمانوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اپنی قوم سے بھی نہیں لڑنا چاہتے. تو فرمایا اگر یہ تم سے لگ رہے ہیں، ان کی لڑائی کا حصہ نہ بنیں اور صلح کا پیغام بھیجیں، تو پھر تمہیں اجازت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی. اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف کوئی راستہ نہیں رکھا، ان کے لڑنے کا راستہ. ایت نمبر 91 ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے، تجدون تم پاؤ گے، آخرین اوروں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنو کہ وہ امن میں رہیں، کم تم سے. کیا مطلب؟ ان کے تم سے قتل ہونے سے بچ جائیں. تو وہ کیا کرتے ہیں اس کام کے لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قتل ہونے سے بچنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ ہم ایمان لے آئے، ایمان ظاہر کرتے ہیں. فرمایا ان قریب تم پاؤ گے آخرین کچھ اوروں کو، یریدون جو چاہتے ہیں، ان یأمنوکم کہ تم سے عمل میں رہیں، وَيَأْمَنُوا اور عمل میں رہے، قومہم اپنی قوم سے. اپنی قوم سے عمل میں کیسے رہیں؟ ان کے سامنے کفر کا اظہار کر کے. کلما جب بھی ردو انہیں لٹایا جاتا ہے، الی الفتنۃ کس کی طرف؟ فتنے کی طرف. ارکسو وہ الٹے کر دیے جاتے ہیں، فیہا اس میں، کس میں؟ اس فتنے میں. اس سے کیا مراد ہے کہ جب بھی ان کو دعوت دی جاتی ہے کفر و شرک کی، تو کفر و شرک کو وہ اپنا لیتے ہیں، اور دعوت دی جاتی ہے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی تو اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. جی ہاں، پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ بچ جائیں، لیکن جب دعوت ملتی ہے تو پھر تیار بھی ہو جاتے ہیں. فرمایا فَإِن لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ پس اگر یہ، فَإِن پس اگر، لَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ یہ اگر تم سے الگ تھلگ نہ رہیں، وَيُلْقُوا کیا منع کریں گے یلقو کا؟ اور پیش نہ کریں. نہ کس کا ترجمہ ہے؟ کیونکہ یلقو کا عطف ہے یعتزلوکم سے. یعتزلو کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس کے آخر میں نون نہیں ہے. یعتزلون اصل میں لفظ عربی میں ہوتا ہے، دیکھیں میری طرف، یعتزلون، لیکن نون وہاں پہ نہیں آیا کیونکہ اس کے اوپر لم داخل ہو گیا ہے، تو لم نے نون کو ختم کر دیا. لم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں، لیکن اس لم نے نون کو ختم کر دیا، نون کو اڑا دیا. تو یلقو کے آخر میں بھی نون نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یلقو کے اوپر بھی لم اپنا اثر ڈال رہا ہے. تو یلقو کا بھی تعلق یعتزلو سے ہے، یعنی کہ لم یعتزلو ولم یلقو. اور بلکہ آگے یکفو کا بھی معاملہ یہی ہے. آگے یکفو کو بھی کیا ہونا چاہیے تھا؟ یکفونا، نون ہونا چاہیے تھا، لیکن نون جس لم نے یعتزلو کے آخر سے نون کو اڑایا، یلقو کے آخر سے نون کو اڑایا، اس نے یکفو کے آخر سے بھی نون کو اڑا دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ لم کا معنی بھی تینوں کے ساتھ لگے گا. تو فرمایا فَإِن پس اگر، لم یعتزلوکم وہ تم سے الگ نہ رہیں، اور تمہاری وَیُلْقُوا إِلَيْكُمْ اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ پیش کریں، نہ بھیجیں، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ اور اپنے ہاتھ روک کر نہ رکھیں، یعنی کہ تم سے لڑنے سے اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں، بلکہ لڑائی کا حصہ بن جائیں. کفا یکفو کا مطلب ہوتا ہے روکنا. اگر تم سے الگ تلگ نہ رہیں اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں، اب کیا کرنا ہے؟ فخذوہم بس تم ان کو پکڑو، وقتلوہم اور ان کو قتل کرو،
حیث جہاں کہیں، ثقفتموہم تم پاؤ ان کو. ثقفتموہم اصل میں یہ دو لفظ ہیں، ثقفتمو، ثقفتم اور ہم، تو تم پاؤ ان کو، یعنی کہ پھر ایسے لوگوں کو جدھر ملے پکڑو اور قتل کرو. قرآن انصاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والے ہیں. جو ان میں سے ایسے لوگ تھے جو کسی ایسی قوم کا حصہ بن گئے جن کے ساتھ ہمارا معاہدہ ہے، مسلمانوں کا معاہدہ ہے، اللہ نے کہا ان کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے. اور اگر تمہارے پاس کچھ لوگ آتے ہیں اور پتہ چل رہا ہے کہ وہ تم سے لڑنا نہیں چاہتے لیکن اپنی قوم سے بھی لڑنا نہیں چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ تم سے الگ تھلگ رہیں اور سلامتی کا پیغام بھیجیں تو تمہیں اجازت نہیں ہے ان کو قتل کرنے کی، ان کو قیدی بنانے کی، ان کے مال پہ قبضہ کرنے کی. اور جہاں تک تعلق ہے ان کا، تو یہ اپنی قوم سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں، مسلمانوں سے بھی بچ کے رہنا چاہتے ہیں، تیسرا گروہ. لیکن ان کی صورتحال پہلے گروپ کے مقابلے میں یہ مختلف ہے کہ ان کو جب کبھی فتنے کے لیے بلایا گیا تو تیار ہو گئے، کفر و شرک کے لیے بلایا گیا تیار ہو گئے، مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے دعوت دی گئی، دعوت قبول کر لی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے لوگ اگر تم سے لگ تلگ نہ رہیں، صلح و سلامتی کا پیغام نہ بھیجیں، اپنے ہاتھوں کو روک کر نہ رکھیں، تو پھر ان کو پکڑو، قتل کرو جہاں کہیں پاؤ، کیونکہ وہ مسلمانوں سے لڑنا چاہتے ہیں. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو عجیب ہو. فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأُولَئِكُمْ، اور یہی ہے. اچھا یہاں پہ بھی دو لفظ ہیں، اولائکا اور کم. اچھا کم کا ترجمہ ہم نہیں کر رہے، ہم کس کا ترجمہ کر رہے ہیں؟ اولائکا. اولائکا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ یہ لوگ وہ لوگ. ٹھیک ہو گیا. تو کم کا ترجمہ ہم کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کم جو ہے اس کا ترجمہ اردو میں ہم نہیں کریں گے. کم تو یہ بتانے کے لیے آتا ہے کہ گفتگو کرنے والا کس سے گفتگو کر رہا ہے، مرد سے یا عورت سے، ایک سے یا زیادہ سے. تو وہ اولائکم کے کم سے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ یہ گفتگو صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کر رہے بلکہ تمام مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ یہ گفتگو کر رہے ہیں. فرمایا وَأُولَئِكُمْ، اور یہی ہے کہ جعلنا، ہم نے بنایا ہے، لکم تمہارے لیے، علیہم ان کے خلاف، سلطانن مبینہ واضح طور پہ غلبہ. سلطان غلبہ، مبینہ واضح طور پہ، یا سلطان کا ترجمہ آپ یہاں پہ دلیل بھی کر سکتے ہیں. تو فرمایا یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے ان کے خلاف دلیل رکھ دی ہے واضح طور پہ کہ ایسے لوگوں کو تم پکڑ سکتے ہو، قتل کر سکتے ہو. دلیل کیا ہے؟ دیکھیں کہ وہ لڑائی سے دور نہیں رہ رہے، صلح کا پیغام بھی نہیں بھیجا، اپنے ہاتھوں کو بھی نہیں روکا، میدان میں اترے ہیں، فتنے کا حصہ بنتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پھر قتل کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں بتا دیا ہے، دلیل ان کے خلاف دے دی ہے.